برائے سال ثواب جملہ مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے مرحومین سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللهم وابا الصواب سورتين هاتين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بوازب جنہ مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس انہاں دی مغفرت و بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات بیماراں دی شفا واسطے بھی باواز بلند صلوات حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى الصلوات دعا ہے پروردگار عالم ایسی سارے حضرات دا سگت آ جانا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آئے پروردگار عالم اس ذکر دی برکت نہ پوریاں فرمائے جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت دے صدقے دور فرمائے مالک اس ذکر دی برکت نال ساری بستی نو معرفت اہل بیت عطا فرمائے ایک صلوات پڑھو باواز بلند اللہ دیاں اپنی مخلوق تے اتنیاں مہربانیاں اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت دیاں
من جملہ مہربانیاں احسانات اور نعمتاں چوں سب تو بڑی نعمت اور احسان ہدایت دی مہربانی ہے۔ اللہ نے انساناں دی ہدایت دا انتظام کیتا اور ایسا جامع اکمل مکمل انتظام ہدایت دا فرمایا کہ اللہ نے ہدایت لین والے بعد وچ پیدا کیتے ہیں، ہدایت دین والے پہلے خلق فرمایا۔ اور کوئی زمانہ ایسا نہیں جس زمانے سے خدا دا بنایا ہادی موجود نہ ہوئے۔ توجہ فرما لیں۔ اس سلسلہ ہدایت وچ 1.25 لاکھ نبی نے، جنہاں وچوں 313 رسول نے، 5 اولو العزم رسول نے، 1 سید المرسلین نے، 12 امام نے، 1 دختر پیغمبر نے۔ اس نظام دا نام ہے نظام ہدایت۔ اور اس سارے نظام وچ 2 ہادی ایسے ہیں جنہاں دا نام موسیٰ ہے، ایک نبیاں چ ایک اماماں چ۔ ایک موسیٰ نبی نے اور ایک موسیٰ امام نے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اور دوہاں دا نا ایک کے لقب جدا جدا۔ جڑے موسیٰ نبی نے انہاں دا لقب غضبان ہے، تے جڑے موسیٰ امام نے انہاں دا لقب کاظم ہے۔ غضبان بھی اللہ دی طرف لقب ہے اور کاظم بھی اللہ دی طرف لقب ہے۔ غضبان اللہ نے قرآن مجید چ موسیٰ نبی نو فرمایا کہ یہ غضبان ہے، اور اپنے نبی دی زبانی 7ویں امام نو فرمایا یہ کاظم ہے۔ غضبان دا معنی ہے غصے میں آنے والا، کاظم دا معنی ہے غصے کو پی جانا والا۔ اچھا، غضبان بھی در حقیقت اللہ دی ایک صفت دا اظہار ہے، اور کاظم بھی در حقیقت اللہ دی ایک صفت دا اظہار ہے۔ غضبان بھی اچھا لقب ہے، کاظم بھی اچھا لقب ہے، لیکن غضبان دا مطلب غصے میں آنا، کاظم دا مطلب غصے کو پی جانا۔ اگر کسی چ غصہ نہ ہوئے یہ بھی بری صفت ہے، اور اگر کسی دا غصہ کنٹرول نہ ہوئے یہ بھی بری صفت ہے۔ غصہ ہونا اچھی صفت ہے، اور غصے دا کنٹرول ہونا بھی اچھی صفت ہے۔ موسیٰ نبی غصے چ آندے، موسیٰ امام غصے کنٹرول کر کے دنیا نہیں دسیا جا رہا ہے۔ جس اللہ دا غضب دیکھنا ہوئے موسیٰ نبی ویکھے، جس اللہ دی معافی دیکھنی ہوئے موسیٰ الغضب کالنار۔ معصوم نے فرمایا غصہ جسم انسانی واسطے اتنا ضروری ہے جتنا اس معاشرے چ آگ ضروری۔ توجہ فرما رہے، باوجود اس دے کہ آگ بڑی نقصان دے، لیکن یہ ضروری بھی بڑی۔ آگ تو بغیر کھانا نہیں پکتا، آگ تو بغیر پانی نہیں گرم ہوتا، آگ تو بغیر چاہ نہیں پکتی۔ یہ جتنی مشینری ہے اس اگ ہوندی ہے، ہوائی جہاز اگ بھردی ہے، گڈی اگ بھردی ہے، لیکن ایک کنٹرول ہوندی۔ اگر آگ کنٹرول ہوئے تو فائدہ ہے، آگ کنٹرول نہ ہوئے نقصان ہے۔ معصوم نے فرمایا غصہ کنٹرول ہوئے تو فائدہ ہے، غصہ کنٹرول نہ ہوئے جی میں آگ نقصان کر دیے انہیں غصہ بھی نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا غصہ کنٹرول رکھنا کمال دی صفت ہے۔ توجہ فرما رہے، اور اس غصے دے کنٹرول دا نام ہے کاظم ہو جانا۔ توجہ فرما رہے، گویا خدا دی صفت ہے غضبان بھی، اور خدا دی صفت ہے کاظم بھی۔ اس دا اظہار موسیٰ نبی علیہ السلام چ بھی ہویا اور موسیٰ امام علیہ السلام چ بھی ہویا۔ غصے دی حالت طلاق دینا فقہ جعفریہ جائز نہیں، یعنی ہوندی نہیں۔ اگر کوئی غصے دی حالت بیوی طلاق دے تمام شرائط بھی ہون لیکن غصہ ہوئے طلاق نہیں ہوندی۔ شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ، فقہ جعفریہ شرط ہے کہ تو طلاق دینی ہے پہلے غصہ ختم کر، ہوش ٹھکانے کر، من طلاق نہیں تا ہوندی ہے۔ غصے دی حالت طلاق اس واسطے نہیں ہوندی، غصہ کنٹرول نہ رہے، بندے دی عقل نہیں ہوندی، عقل نہ ہوئے بندہ انسان نہیں ہوندا، حیوان ہوندا۔
اور شریعت دے قانون انسانہ واسطے نے، حیوانہ واسطے نہیں. صلوات پڑھ لو بابا سے بلند. اچھا جدو غصہ کنٹرول نہیں ہوتا اس دی نشانی کی ہوندی؟ جیڑا بندہ غصہ آ جائے تو اس تو بعد گالی کڈے سمجھو یہ غصہ کنٹرول نہیں. یعنی یہ کی ہے حیوان ہو گیا. اگر وہ فضولیات پہ بولتا ہے سمجھو یہ غصہ کنٹرول نہیں. اور پوچھا گیا غصہ آ جائے اور کنٹرول کیویں کرنا ہے؟ معصومین نے فرمایا اگر کھلوتے ہو تو بہ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. اچھا اگر پھر بھی نہیں ہویا فرمایا لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو. اگر پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہویا پھر فرمایا وضو کرو. وضو کرن تو بعد بھی اگر کنٹرول نہیں پہ آندا فرمایا پھر 2 رکعت نماز پڑھو. جدو سجدے جاؤ دے غصہ کنٹرول ہو جائے گا. کیوں؟ دماغ ٹھکانے آ جائے گا. اگر میں نے غصہ آیا ہے کسے دی غلطی تے، اگر اللہ نے میریاں غلطیاں تے آ گیا تو پھر میں اس کو کنٹرول رکھنا کمال صفت ہے. صلوات پڑھ لو بآواز بلند بر محمد. ستویں امام دا مشہور لقب کاظم، توجہ فرما رہے ہو. اور ایک مشہور لقب ستویں امام دا ہے باب الحوائج. باب الحوائج دا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی جس کے دروازے پر جانے سے حاجات پوری ہو جاتی ہیں. اچھا ساری دنیا شیعان حیدر قرار اور بعض دیگر مسالک سے بھی اہل سنت یہ عقیدہ رکھ دیں کہ نبی اور رسول اور امام خدا اور مخلوق کے درمیان وسیلہ. اسی جدو مدد منگنے ہیں مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ کو تو اللہ دے مقابلے چ مدد نہیں منگتے. مدد اس واسطے منگنے ہیں نہ اینا دا لئی دے مدد وہ فرما دے. یا اس نو انج بھی سمجھو بھئی یہ مدد کر دیں تے اپنی ذاتی طاقت قدرت نال نہیں، اللہ دے عطا کر دے عہدے اور قدرتاں نال مدد کر دیں. یہ بھی در حقیقت اللہ دی مدد ہے. اور اگر نعوذ باللہ من ذالک کس دا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ مدد نہیں کر سکتا اور یہ مدد کر دیں، یہ شرک نہیں. یہ مدد کر دیں اللہ دی دیتی ہوئی طاقت نال مدد کر دیں. اچھا نبی اور امام کو خدا دی دیتی ہوئی کتنی طاقت ہے یہ خدا ہی جانتا ہے. توجہ فرما رہے ہو. کتنا علم ہے یہ بھی خدا ہی جانتا ہے. کتنے معجزات نے یہ بھی خدا ہی جانتا ہے. جو ساڑھے سامنے ظاہر ہوندے ہیں اسی انہاں دا ہی ذکر کر سکنے ہیں، ورنہ اسی حد بندی نہیں کر سکتے کہ فلاں نبی اتنا جانتا ہے اور فلاں نبی اتنا جانتا ہے اور فلاں امام اتنا جانتا ہے. ایک کوئی بندہ حد بندی نہیں کر سکتا. ایک راز ہے جس نو خدا جانتا ہے یا یہ ہستیاں جان دیاں، ورنہ کوئی دوسرا بندہ اس راز نو جانتا نہیں. نبی رسول اور امام خدا دے عطا کردہ ہو دے. اللہ جس نو نبی بنا دے وے اس کو نبوت واپس نہیں لیندا. اللہ جس نو رسول بنا دے وے اس کو رسالت واپس نہیں لیندا. اللہ جس نو امام بنا دے وے اس کو امامت واپس نہیں لیندا. اللہ جس نو ولی بنا دے وے اس کو ولایت واپس نہیں لیندا. اچھا نبی رسول اور امام دنیا تے موجود ہون تو جو اختیار اللہ نے دیتے ہیں دنیا تو پردہ کرن تو بعد بھی وہ اختیار باقی رہندے ہیں، وہ اختیار ختم نہیں ہو جاتے. یعنی حضور دنیا تو پردہ کر گئے تو اس دا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں رہے. اسی ہون بھی انہاں آکھنے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی خدا ساڈا سلام ہوئے. مولا علی دنیا تو پردہ کر گئے ہون بھی امام نے. ستویں امام دنیا تو پردہ کر کے ہون بھی وہ امامت فائز نے. یہ وہ ختم نہیں ہوندے تاں ہی اسی انہاں کو مدد منگنے ہاں. انہاں دی زندگی چ بھی منگنے ہاں، انہاں دے دنیا تو پردہ کرن تو بعد بھی منگنے ہاں. کیوں؟ خدا عہدے دے کے واپس نہیں لیندا. یہ عہدے ختم نہیں ہوندے جڑے اللہ نے عطا فرمائے. نبی امام قید بھی ہو جان تو او دا امامت اور نبوت معطل نہیں ہوندا. توجہ فرما رہے ہو. یہ ایک عقیدہ اسلام دا اور شیعہ عقیدہ ہے. صلوات پڑھ لو بآواز بلند پر محمد. ستویں امام دی کل حیات مبارکہ 55 سال اس دنیا تھے. جیسے 14 سال دی قید ہے اور باقی
مولدی مدینے دی زندگی توجہ فرما رہے ہو جیسے 35 سال انہوں دے یعنی مدت امامت معلوم ہونا چاہیے جوانان بزرگن کہ جس امام دی شہادت ہے انہوں دا ذکر خیر ہوئے تاکہ معلومات ہون کہ اس ہستی اس امام دی شان کیا ہے توجہ فرما رہے ہو اچھا 7ویں امام نے اپنی زندگی مدینے رہ کے بھی جو انہوں دی ڈیوٹی آئی اس کو سارے انجام دیندے رہے اور قید ہونے تو بعد بھی اپنی ڈیوٹی تو غافل نہیں ہوئے جو انہوں دے ذمہ آئی اس دی ادائیگی کردے رہے انہوں دے ذمہ کی آئی ہدایت کرنا توجہ فرما رہے ہو انہوں دے ذمہ کی آئی خدا دی معرفت کروانا تو وہ ہر حالت سے کروا دے رہے لیکن 7ویں امام نے اپنی زندگی کچھ ایسی مشکلات دیکھی ہیں کہ جڑیاں دیگر آئمہ نے نہیں دیکھی توجہ چاہوں ایک صلوات پڑھ لو بآواز بلند بر محمد 4 عباسی خلیفیاں نے 7ویں امام دے اس دور امامت انہوں تکالیف پہنچائی ہیں 4 عباسی خلیفیاں نے حرب اختیار کیتے کہ یہ شمع رسالت یہ شمع نور کسی طریقے بجھ جائے لیکن خدا دا نظام ہے کہ وہ زمین نو اپنی حجت تو خالی نہیں راڑ دیتا اور خدا دا ایک تو بڑا ایک اعجاز یہ ہے کہ ان جن ہستیاں خدا اپنے تعارف دا ذریعہ بنا دے انہوں نے ہمت اور حوصلہ بھی اتنا دیندہ ہے کہ وہ کسی مصیبت سے گھبراندے نہیں یعنی 7ویں امام دی زندگی مشکلات ہونے دے باوجود انہوں خدا دا شکوہ نہیں کیتا بلکہ استقامت ہمت جرت نو ہمیشہ قائم رکھے اور کسی منزل تے بھی انہوں نے یہ نہیں آکھا کہ یا اللہ کی پہ ہوندہ بلکہ ہر مصیبت تو بعد انہوں نے عبادت اضافہ کر کے دسیا یا اللہ اگر تو انج راضی ہیں تو اسی انج راضی ہیں 7ویں امام قید ہونے تو پہلے جو انہوں دا نظام زندگی آئی وہ انہوں دا تجارت نئی زمینداری ہے توجہ فرمائی زمینہ اپنی زمینہ تے کم کر دیاں اور اس دی آمدن نال لوگاں دی مدد بھی کر دیاں اور اپنا نظام زندگی بھی چلان دیاں کسے امام نے کسے کو شرینی نہیں لئی ہاں کسے کو شرینی نہیں انہاں کسے کو لے ہی نہیں انہاں ہمیشہ دیتا ہے اچھا یہ ایک سوال ہے کہ پھر انہاں کو جڑا خمس ہوندہ ہی تو یہ بھی لیندے نان خمس رکھ دے ضرور آن اگر تقسیم کر دیں اپنے گھر اپنا کمایا ہو یا استعمال کر دیں اور اپنی کمائی چوں ہی خرچ کر دیں اور 12 امامہ چوں کسے امام گوڈی بھی ہاتھ نہیں لوایا بلکہ جیڑا آندہ انہوں فرمان دیں جس اللہ نسی سجدہ کرنے اس سے اللہ تو بھی سجدہ کر 7ویں امام دا بچپن ہے اور 6ویں امام موجود نے اہل سنت دے 4 امامہ چونکہ امام ابو حنیفہ 6ویں امام دی خدمت حاضر ہوئے تو اس وقت 7ویں امام ایک چھوٹا بکری دا بچہ اس دا سر پکڑ کے بار بار زمین تے لگا رہے توجہ فرما رہے پیشانی زمین تے لگا رہے امام ابو حنیفہ 6ویں امام تے سوال کر دیں تھوڑا شہزادہ بکری دے بچے نال کھیل رہے ہے فرمایا امام کھیلنے کے لیے نہیں آتے اچھا یہ پھر کی کر رہے ہیں فرمایا ایک کوئی کام کر رہے ہیں تو وجہ آپ پوچھ لیں امام ابو حنیفہ نے 7ویں امام تے سوال کیتا یا سیدی میرے آقا و میرے سردار یہ تسی بار بار اس دی پیشانی زمین تھی کیوں لگا رہے ہو جو جواب امام نے ارشاد فرمایا قیامت تک ہر شیعہ واسطے ہر محب واسطے ہر منن والے واسطے ایک پوری دلیل اور ایک سند ہے ایک پیغام ہے
آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا یہ بکری کا بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں کھیل نہیں رہا، میں اس کی پیشانی زمین پر لگا کر اسے بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے جب ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتا۔ یہ پیغام ہے کہ جنہوں نے اسی مننے ہیں جدو وہ نماز پڑھ دیں تو پھر سن بھی جدو اللہ نے سجدہ کر دیں تو پھر سن بھی سجدہ کرنا پڑے گا، اس واسطے کہ وہ راضی اس گل چاہتے ہیں کہ یہ اللہ دی بارگاہ جھک جا۔ اج تک تسی یہ سنے اور اہل ممبر یہ پڑھیا ہے بھی مجلس کرایا سائیں راضی ہوندے، یہ نہیں سنیا؟ مجلس کرایا سائیں راضی نہیں ہوندے۔ یہ مطلب منظر شاہ نال بھی راضی نے تھے، سجاد شاہ دے چھوڑا نال بھی راضی نے تھے، جڑے اسی نیرا سننے ہاں ساڑھے نال تے راضی کوئی نہ ہوئے۔ ایک تیدہ مطلب ہوئے میں جڑا کرا گیا سر کی کنڈے کھوا گیا او دے نال تے سائیں راضی ہو گئے تھے، جنہ شودیں پکائے نہیں تے کھادے بھی نہیں، انہوں دا کی بنے تھا؟ مجلس کرایا سائیں راضی نہیں ہوندے۔ اچھا سائیں کی میں راضی ہوندے؟ اچھا عام طور تے ایسی یہ بھی سنے ہیں بھائی نماز پڑھیں اللہ راضی ہوندے، نماز پڑھیں اللہ بھی راضی نہیں ہوندے۔ اصلا تھوڑا جا الٹ سمجھ لے، ایک فرق ہے۔ اللہ چاہندے یہ ساری مخلوق انہاں نہ مننے، 14 نہ مننے، میرے پیارے نہ مننے، 14 چاہندے یہ سارے بندے اللہ نہ چکن۔ اصلا چاہت بدلیے جبکہ پاکاں دی چاہت ہے بھائی بندے جڑے سن مندے نا یہ اللہ نے صحیح منن ان چکن۔ اللہ چاہتا ہے جی میرے علائن تے پیچھے ہٹن اس راہ پاؤن جڑا راہ میں بنایا ہے یہ انہوں نے منن تاکہ میری صحیح معرفت ہوئے۔ پھر یہ ترجمہ ہون صحیح ہوندہ ہے مجلس کرایا اللہ راضی ہوندہ ہے، نماز پڑھیاں 14 راضی ہوندے ہیں، تو اسی اللہ راضی پہ کر دیو 14 ادو راضی ہونا ہے جدو نماز پڑھنے جاؤ۔ ہاں مجلس کرا کے اللہ راضی کرو، نماز پڑھ کے 14 راضی کرو۔ یقین کرو 14 معصومین نے ہمیشہ خدا منوایا۔ حضرت علی علیہ السلام جدو کوئی معجزہ دکھان دے آن تو پھر 2 رکعت نماز بھی پڑھ دے۔ کسے پوچھنا مولا نماز کیوں پڑھی؟ فرمایا بندیاں نے شک نہ پہ جائے یہ اللہ میں انہوں نے پہ دسنا جی دے اگے میں چکنا اصل وہ اللہ ہے، کہ گمراہ نہ ہو جاؤں۔ توجہ فرما لیں۔ صدوہ امام نے فرمایا کہ میں اپنے اس ساتھی کو یہ بتا رہا ہوں جب ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے محبت رکھتا ہے وہ بھی اللہ کو ہی سجدہ کرے گا۔ این اس ٹائم تے امام ابو حنیفہ نے ایک اور سوال کر دیتا 6ویں امام تے کہ جناب یہ فرماؤ یہ جڑا بندہ ہے جڑا مسلمان ہے کوئی مومن ہے یہ جڑا کوئی عمل کردہ ہے یہ اللہ یہ کو کرواندہ ہے یا آپ کردہ؟ توجہ فرمائیے۔ اگر اللہ کرواندہ ہے تو پھر وہ دے بندے دا کی ہے تو جے بندہ کردہ ہے تو پھر وہ دے اللہ دا کی اثر ہے، دو میں رڑ کے کر دیں۔ میں آقا فرماندے سوال بڑا مشکل ہے، تیرے سوال دا جواب میں بھی جاننا تے میرا بیٹا موسیٰ کاظم بھی جاننا۔ حیران ہو کے آخدہ ہے اتنی چھوٹی عمر فرمایا جتنا علم اللہ نے مینوں عطا فرمایا اتنا ہی میرے اس بیٹے نے بھی عطا فرمایا۔ الامام امام ولو کھانا سبیہ، امام امام ہوندہ ہے چاہے ماں دی گود جو۔ اس سے کہ جی پھر شہزادے یاری دسن، سید صاحب دسن، تھوڑے فرزند دسن، آگے میرا اطمینان ودے۔ فرماندے آپ پوچھ لے 7ویں امام دی خدمت چ بے کے امام ابو حنیفہ پوچھ دیں یہ بندہ جتنے کم کر دے اللہ کرواندہ ہے یا بندہ آپ کر دے؟
مولا کاظم فرماندے نے ترے صورتاں بندیاں، یا اللہ بندے کول کرواندے ہے، یا اللہ تے بندہ رل کے کر دین، تے یا پھر صرف بندہ کر دے۔ مولا موسیٰ کاظم فرماندے نے جی اللہ بندے کول ہر کام کروائے تے پھر جہنم نہیں بھیج سکدا، اس دی عدالت دے خلاف ہے۔ آپ ہی آکھیا اس بھائی تو چوری کرنی ہے تو مڑ آکھے ٹر جہنم، اللہ کروائے ہر کام تے پھر جہنم نہیں بھیج سکدا، تے جے اللہ تے بندہ رل کے کرن تے سزا بندن دے تے آپ بچے، یہ بھی عدل دے خلاف ہے۔ اکو صورت بندی ہے، اللہ کسی نے مجبور نہیں کیتیا، نیکی بھی بندہ آپ کردا ہے تے گناہ بھی بندہ آپ کردا ہے، اللہ مجبور۔ اصل اسلام دا عقیدہ ہے بندے خدا نے مجبور نہیں کیتیا۔ توجہ فرما رہے بندہ فاعل مختار کہ نیکی بھی آپ کر دے گناہ بھی آپ کر دے۔ خدا نے عقل دیتی ہے جس نے بندے نے دسیا نیکی دا رستہ اور برائی دا رستہ۔ توجہ فرما رہے ہو، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب کسی کی مرضی وہ شکر کرے یا وہ کفر کرے۔ خدا نے کسی نے نیکی تے بھی مجبور نہیں کیتیا اور خدا نے کسی نے غلطی تے بھی مجبور نہیں کیتیا۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند بلند۔ یہ نہیں لاندو، یہ پکا ہے۔ اچھا ائمہ اہل بیت کلام مختصر کر دیا، گل تھوڑی کر دیا، مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تحریر بھی مختصر لکھ دیا، اس کا مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ ستویں امام نے ایک بندے دی ہدایت کیتی ایک جملے نال، اور ایک بندے دی ہدایت کیتی ایک سطر تحریر کر کے، یعنی کوئی بڑی تقریر نہیں کیتی، امام نے صرف ایک جملہ کیا اور وہ رائے راستے آ گئے۔ امام نے صرف ایک تحریر دا یعنی ایک سطر ایک ہی جملہ تحریر کیتا اور پڑھن والا بالکل ٹریک تے صحیح آ گیا، ہوش آ گئی کہ میں تے غلطی تھی۔ ستویں امام دے زمانے چ مشہور واقعہ ہے کہ صفوان نامی شیعہ اس زمانے چ اٹھاں دا کاروبار کردا ہے، صفوان بن مہران۔ توجہ فرمائی جی، جمال اس دا لقب آئی، جمال آخ دن جڑا اٹھاں دا کاروبار کرے۔ اس دے اٹھ ہارون رشید نے کرائے تے لے لے، بھائی مہینہ بعد اسی حج تے جانا ہے، ہارون رشید آختے مہینہ پہلے اس ایگریمنٹ کر لیا، بھائی کرایہ مکا پیسے مکا تے تو ہن پابند ہے ساڈا مہینے بعد اے جانور تے انہاں دے نال جڑے ملازم نے اے تو دینے تے میں حج تے جانا ہے، میرا لاؤ لشکر حج تے جانا ہے۔ جی میں ہوں ساڈے وزیر بندہ ایک ہوندہ تے گڈیاں نال 40 ہوندیاں، توجہ فرما رہے، یہ پروٹوکول ہون دا نا، یہ بادشاہ ادوں دے پاگل ہوئے نا، تاں ہی تے مخلوق تے اوکھی بنی۔ بھائی یہی ساڈے وزیر باہرلے ملک جاندے تے کلے لگے پھر دیں تے ایتھے 20-30 گڈیاں ہوندیاں نے، یہ صرف مفتی تیل پوندا ہے، تاں اپنا تیل پوانا ہوئے تے گڈی ایک بھی باڑی ہو رہا ہے۔ میں نے کسے وزیر دے ڈرائیور دسیا، پکی ہو سکے میں وہ ڈرائیور رہا، وہ پیٹرولیم دا وزیر آئی ساڑھے علاقے دا ہی، انہوں پیغام آیا بس ویڑے نا تو تقریر کرنی ہے اسمبلی سے پیٹرول دے بارے سے، تو ڈرائیور نے آندا جا کدیوں ریٹ لکھوا کے لایا، میں نے پتہ ہی نہیں ریٹ کی ہے کیڑا کدی کوڑوں کو آیا۔ اس نے وہ سارے اٹھ کرائے تے لے لے، ایگریمنٹ ہو گیا۔ ستویں امام نو پتہ لگا، اس صفوان نو بلا کے پہ پوچھ دن میں سنیا ہے تو اپنے اٹھ کرائے تے دے چھڑے؟ جی آ ہارون رشید نو، جی آ اس حج تے جانا ہے۔ توجہ فرمائے، میں اور ہی کسے کم واسطے نہیں دیتے، میں کو بہانہ کر سکتا ہی، لیکن چونکہ اس حج تے جانا ہے لہذا میں اس نو کرائے تے دے چھڑے، وہ میں نے کرایہ دے گا۔ مولا فرما دین اچھا کیا تو چاہنا ہے بے ہارون رشید تیرے اٹھ کرائے تے لے جائے حج کرن واسطے تے ادھے ہی مر جائے؟ ہو سکے جی یہ ادھے مر گیا تھے، میں نے کرایہ کہیں دینا تے اٹھ میرے کہیں واپس کرنا، اے نہ کرو۔ توجہ فرما رہے، فرما دین اچھا تو یہ نہیں چاہتا، تو چاہنا ہے بے وہ مرے نہیں، جی ہو سکے جی وہ جیوندہ آوے دا
تو پھر تائیں میں نے کرایہ لبنا ہے. فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا, ظالم دا ساتھ دینے والا جہنم سے نہیں بچ سکتا, تو اس کی زندگی کی دعا کر رہا ہے, پھر بھی جنت کا خواہش مند ہے اس کی زندگی. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. فرمایا خبردار ظالم کے ساتھی نہ بننا, ظالم کے طرفدار نہ بننا, کسی ظالم پر بھروسہ نہ کرنا, ورنہ آگ تمہیں بھی جلا دے گی. کیوں؟ جو ظالم کا ساتھی ہوتا ہے, جب ظالم جہنم میں جلے گا تو اس کا ساتھی بھی ساتھ جلے گا. قائم ہو گیا, فوراً قائم ہو گیا. میں تو بڑی غلطی تھی. توجہ فرما رہے ہو. رات اوکی سوکی کڈی, اس دن چڑھیا, سارے اٹھ ویچ چڑھے, اس سودا کر چڑھیا, سارے ویچ چڑھے. خبر چل گئی بھی وہ بڑا کاروباری جس اٹھ رکھے ہو یہاں, وہ سارے اٹھ ویچ چڑھے. ہارون رشید نے خبر پہنچی جہدے نال تہاڈا اگریمنٹ ہے جناب, اس اٹھ ویچ چڑھے. بلا کے اس صفوان کو پوچھ دے بھی اٹھ کیوں ویچے. توجہ فرما رہے ہو. اس کہ جناب ایک کاروبار نقصان ہے. توجہ فرما رہے ہو. یہ میں نفع کوئی نہیں, اس میں نقصان ہے. کیا عقل مندی دا جواب دیتا. اس نے کہا بھئی یہ تو بندے بڑے شوق نال کاروبار کر دیں, تو جانور کیڑا کوئی کسدے مکدے نہ پائے, کرایہ تین ود لبنا ہے. ہو سکا جناب دنیا فائدہ ہوندہ ہے, آخرت نقصان پہ ہوندہ ہے. میں معذرت کرنا, میں یہ کاروبار نہیں کرنا. گویا امام دا جملہ سن کے رائے راست آ گیا. یہ شان امامت ہے, ایک ہی جملے میں کسی کی ہدایت کر سکتے ہیں, ایک ہی جملے. اللہ اکبر. صلوات پڑھ لو بآواز بلند بار محمد والا. اچھا کچھ نا جی تسی محسوس نہ کریا ہے, یہ جڑے سٹیٹ سیکٹری ہوندے نا, تے اگو جڑے اسی پڑھنے والے ہونے ہیں, کوئی سن معاف بھی رکھیا کرو. ساتھوں کوئی تھوڑا جا چڑی چڑو بھی جاندہ ہے. وہ بندہ ایڈا نہیں ہوندہ جیڈا وہ دا نام لے چڑی دا. یہ بھی تو کوئی چنگی گل نہیں نہ ہوندی. اگلی گل ہے وہ بندہ اجے گجرات ہوندہ ہے تو آندہ میں مانو چا کپڑے ہیں. یہ بھی ساڑھے محکمے دا کام ہے. صلوات پڑھو پاواز بلند بر. تاں پہ نہ بھائی نہ تے کوئی نہ تھوڑی نرمی رکھیا کرو, گھبرایا بھی نہ کرو. جے غلط بیانی کر دیں تے جواب ہے نہ آپ دینا ہے تو ساں کوئی نہیں دینا. تے جے سچ بول دے آ جاؤ میں کر لئی آلہ ٹھیک ہو گیا. مولا نے کی فرمایا ظالم کی خیر مانگنا, یہ ظالم کے ساتھ جہنم میں جانا. فرمایا کدی ظالم دے سنگی نہ بڑھیا. مولا امیر المومنین نے اپنے وصیت نامے فرمایا اپنے معصوم بیٹیاں ساڑھے واسطے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم اونا. ہو میرے بیٹو ظالم کا ساتھ نہ دینا, مظلوم کا ساتھ دینا. ظالم کے دشمن بن کر رہنا. ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کا نقصان کرے. بس اس نو کھول لو دیتے ایک سمندر کھل جائے گا. اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کا نقصان کرے اسے ظالم کہتے ہیں. فرمایا ظالم چھوٹا ہوئے او دا بھی ساتھ نہ دے جائے, وڈا ہوئے او دا ساتھ دے. یہ ظالم اور مظلوم کا یہ ترجمہ ہے. ظالم کہتے ہیں نقصان پہنچانے والے کو, مظلوم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے. اہل بیت نے مظلومانہ زندگی گزار کر دنیا کو فائدہ پہنچایا ہے, ظالم کا ساتھ نہیں دیا. ظالم بننا تو بڑی دور کی بات ہے. ایران دا ایک شہر ہے جس دا نام ہے شہر رے, جس دی جاگیر دا لالچ عمر سعد نو دیتا گیا سی قتل امام حسین علیہ السلام دے زمانے سے. اس نو آخدے رے دی جاگیر. رے تہران دا ایک حصہ ہے. تہران دے آس پاس جڑا علاقہ ہے اس نو رے دا علاقہ آخدے. اتھو دی زمین بڑی زرخیز زمین, کنک بڑی ہوندی. توجہ فرما.
اس رائے دے علاقے دے ایک شیعہ نو رائے دے گورنر نے اپنی غلطی تو ٹیکس زیادہ لا چھڑیا تے ٹیکس لان تو بعد ہوں اپنی غلطی مندا بھی نہیں. جن ٹیکس لگ گئے وہ بھی شیعہ ہے تے جس لایا ہے یہ مطلب ہے شیعہ بھی شیعہ نال زیادتی کر لیندے نے. دھیان رکھیا کرو کیتیاں نے آپے چی نے کیتیاں ہوں میں تو پوچھ دیو پہ صلوات پڑھو باواز بلند بار اس انہوں آکھیا بھائی مہربانی کر میری انی مالیت نہیں جنہ تو میں ٹیکس لایا ہے. اس آکھیا انہوں لگ گیا میں کی کروں. توجہ فرما اج بندے نے بجلی دا بل نہیں چوکھا آ جاندہ وہ پھر بندے پریشان دے ہوندے نا جی. وہ انہیں انہوں ٹیکس اس نے اپنی غلطی تو لا دی تھی. بڑا اس ترلا لیا پر اس دی گل سنی کوئی. یہ جن ٹیکس لگا یہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پہنچ گئی مدینے. اس جا کے دسیا بھئی مولا میں دوڑا مومن شیعہ محبہ تو وہ جڑا فلانا نہیں رہے شہر دا وہ افسر حکمران یا گورنر اس اپنی غلطی تو میرے تے ٹیکس لایا ہے تے اپنی غلطی ان مندہ بھی نہیں پیا تو مہربانی کرو انہوں سمجھاؤ. مولا نے خط لکھ کے دیتا سی تے خط ایکو سطر لکھی آئی جنہوں پڑھ کے وہ دی ساری ہوش ٹھکانی ہو گئی ہے. میں سمجھنا پاکان دا ذکر سن کے کوئی بندہ ٹھیک ہو جائے تو وہ قابل داد ہوندہ ہے اس واسطے کہ بندے کو غلطی ہو سکتی ہے. مجلس دا مقصد یہ غلطیاں ٹھیک ہوندی ہیں رہنا. یہ خدا دا فضل سمجھو اس دی مہربانی سمجھو کہ اس نے ساڑی ہدایت واسطے اس دنیا تے ایک نظام قائم کیتے ہے جس نظام دا نام ہے آزاداری مظلوم کربلا. یہ مجلس واہ واہ کے لیے نہیں ہے یہ مجلس اپنی اصلاح کے لیے ہے. ازا سمجھا با نیاز کھانا تے واہ واہ کرنا تے داد دینا مجلس ہے نہیں. یہ مجلس کے اثر ہیں یہ مقصد مجلس نہیں ہے. مجلس کا مقصد ہے اصلاح ہو جائے پڑھنے والوں کی سننے والوں کی کرانے والوں کی اصلاح ہو جائے. اگر یہ ہے تو پھر سب ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہے تو باقی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اصلاح مقصد ہے. مولا نے جڑا خط لکھیا ائمہ اہل بیت دی تحریراں سے بھی بڑا انقلاب آئی اور بیان سے بھی بڑا انقلاب آئی. تحریر یہ آئی کہ مولا نے ایک حدیث لکھی. ستویں امام نے حدیث دا ترجمہ لکھیا جو ہمارے شیعہ کو خوش کرے جو ہمارے شیعہ کے چہرے پر خوشی لائے جو ہمارے شیعہ کی مدد کرے اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. یہ لکھیا کوئی وہ ترلا کوئی منت کوئی نہ اینج کری نہ آیا کری نہیں صرف حدیث لکھی. تھلے لکھیا یہ خط لے کر آنے والا تیرا ایمانی بھائی ہے. ایمانی بھائی. تھلے مولا نے اپنا نام لکھ دیتا دستخط کر دیتے. انہوں فرماندے نے ایک خط وہ دے کو لے جا تیرا مسئلہ حل ہو جاسے. یہ پہنچیا ظاہر افسر آئی دروازے تو دے نوکر ملازمان دربانہ نو سکیا بے میں اندر تے نہیں پڑھ سکتا خط اپڑا دو. خط اندر گیا اس خط پڑھیا بہ نہ سکیا خط بھی ہتھے تے باہر آ گیا. انہوں آندہ اندر آ تے جدو اندر لے گیا تے پہلا وہ دے ہاتھ چمس تے پھر وہ دا متھا چم کے آخ دے میں قربان جاواں انہ ہتھاں تو جڑے خط لایا ہے تے میں قربان جاواں انہ اکھاں تو جنہ مولا دی زیارت کر رہے ہیں. اتنی تبدیلی آگئی ایک جملے نہ کہ مولا نے فرمایا کہ یہ تیرا ایمانی بھائی ہے. یہ تو مطلب کدی کدی سن فرق لگیا ہوندہ ہے ساڑھا فرق جیڑی شیکڑ دیئے ہو دنا مجلس ہے جے کوئی فرق کڑھائے. اسے کہا بھی وہ جڑا تیرے تھے ٹیکس لگ گئے نا وہ غلطی تے میری ہے
توجہ فرما ہوں میں چونکہ ملازم ہاں حکومت دا میں وہ تحریر بدل نہیں سکتا لیکن میں فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ وہ ٹیکس تو نہیں دینا وہ میں دینا کیوں غلطی تیری نہیں ہے غلطی میری جیڑی اس تو اگے گل ہے نورانی گفتگو اس تو اگے جیڑی اس کی تھی اسے کہا یہ غلطی تیری نہیں یہ غلطی میری ہے لہذا ٹیکس تو نہیں دینا وہ ٹیکس میں دینا اگلی گل کر کے آخ دے مولا نے تیرا اور میرا جڑا تعارف کرایا کہ یہ تیرا ایمانی بھائی ہے فرمایا اس جملے دا مل تاں پوندا ہے جڑا میں فیصلہ کیتے اونج ہوئے اسا کیا کہ میں جتنی جائیداد دا مالک ہاں آج تو بعد ادھی تیری ہے تے ادھی میری ہے جدو مولا فرمایا بھیرا ہے تے پھر لڑائی کیڑی گلے دی ہے اللہ اکبر اہل بیت خدا اور مخلوق دے درمیان وسیلہ ہدایت بھی نے وسیلہ معافی بھی نے یقین کرو بندہ اگر ارادہ کر کے آوے نا کہ میں ایک مجلس جو کچھ لے کے ہونا ہے تو ایک مجلس اتنے قیمتی کلمات اتنا قیمتی بیان ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی تبدیل کر لیتا لیکن اسی چونکہ اس ارادے تے نہیں گئے ہوندے ساڑھے کوئی مقاصد اور ہوندے نا اسی سمجھنے ہیں بھی شاید مجلس او دی وڈی ہوئی ہے تے مجلس او دی چھوٹی ہوئی ہے تے لگی ہو دی ہے تے او دی نہیں لگی مجلس لگن دا نا نہیں ہوندا مجلس قبول ہوندی ہے تے کوئی مجلس چھوٹی نہیں ہوندی انہاں دا ذکر ہے ہی وڈا کیوں اللہ نے بلند کر دیتا ہے ورفعنا مجلس دے نمبر نہ لایا کرو اس واسطے کہ تمہن اور میں نے اختیار ہے ہی نہیں توجہ فرما رہے بس خدا دا شکر ادا کرو کہ تمہن اور میں اس ذکر نو سنن دی توفیق حاصل ہے کدی مجلس نہ سن سکتے کدی مجلس نہ پڑھ سکتے اگر درمیان وہ قیمتی اثاثہ نہ ہوندا جس دا نام ہے محبت اہل بیت محبت سنوان دی یہ اس محبت دا اثر ہے کہ سنی ہوئی گل بار بار سننے ورنہ سنی ہوئی گل دوبارہ بندہ سننے واسطے تیار ہی کوئی نہیں پاکان دی سنی ہوئی گل دوبارہ سنن واسطے یہ بندے دا دل نہیں کردا محبت اہل بیت دا تقاضا کہ دوبارہ سنی جائے اور پھر مشکل کام ہے آسان کام نہیں مشکل کام مشکل اس واسطے بھی پیسہ خرچ ہوندہ ہے ٹائم خرچ ہوندہ ہے تکلیف بھی ہیں لیکن سب کچھ برداشت ہے وہ برداشت ساڑی نہیں وہ محبت اہل بیت کی طاقت ہے مجلس پڑھن والے پڑھ کے نہیں تھک دے مجلس کران والے کرا کے نہیں تھک دے مجلس سنن والے سن کے نہیں تھک دے ماتمی ماتم کر کے نہیں تھک دے نوئے خان نوئے پڑھ کے نہیں تھک دے یہ جڑی شاید تھکن نہیں دین دی او دا نام محبت ہے امام حسین اس سے ترقی اس سے اضافہ ہے اور کسی بندے دا کمال نہیں اگر تسی اور میں گناہگار ہو کے محبت امام حسین علیہ السلام دی بنیاد تے اس نظام اچ نہیں تھک دے تو پھر منو تیاں مولا علی دیاں اوکھے سفران دے لائق کوئی نہ اگر انہاں بھی اوکھے سفر کر لے جس سے کرا لے آنو دا نام محبت امام حسین ہے ورنہ انہوں نے ایسے حالات سنے بھی نہ جڑے دیکھے ایسا انہوں نے سنیا بھی نہیں کہ کدی ایسا بھی ہوئے گا ایسیاں سواریوں انہوں زندگی کدی دیکھیاں بھی نہ جنہاں تے بٹھایا گیا سے لیکن سب کچھ برداشت کر دے گئے کس چیز نے برداشت کروا لیا محبت مولا امام حسین علیہ السلام ورنہ کجا زینب و کلثوم کجائے مشکل سفر دنیا دی کوئی مستور اتنیاں لاشاں بیک کے زندہ رہ ہی نہیں سکتی جتنیاں لاشاں تو رسول زادیاں گزاریا گئے اور انہوں دا زندہ رہ جانا پھر استقامت پھر حوصلہ پھر معرفت توحید پھر پیغام حق یہ سب دلیل نے کہ انہوں دے اندر محبت اہل بیت اس حد تک موجود آئی کہ جس نے کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہونے دی ورنہ انہوں دے پردے انہوں دی شان انہوں دی عظمت
اتنی بلند آئی کہ جناب امیر المومنین مدینے جدو زینب و کلثوم نے نانے دے قبر دی زیارت کرنی ہوئے آئی تو مولا علی فرماندے نو میرا بیٹا حسن جا پہلے ویکھیا کوئی مرد تے نہیں قبر رسول بابا ویکھ آیا کوئی مرد نہیں فرمایا دوبارہ جا ہن چراغ بند کرے چراغ بند کروا کے تھیاں لے آؤندے ہیں جس مولا علی دیاں تھیاں دی اے شان آئی کوئی دین پیارا ہی ہے نے اس دین واسطے چادرہ میں قربان ہو گئی سفر بھی کر لے اللہ اکبر کربلا تو لے کے شام تائیں 1441 میل بن دیں 1441 میل منڈی بہولدین جڑا نا یہ 22 کلومیٹر تسی کسے پردے دار نو موٹر سائیکل تے منڈی لے کے کر آؤ نا تو وہ واپس آ کے پہلی گالی ہو کرے دی تھک پائیں یہ جڑے سفر زینب و کلثوم آقا زادیاں نے کیتے نے یہ ہوائی جہازاں دینا ہے یہ بساں دینا ہے یہ کاراں دینا ہے یہ اٹھاں دے سفران تے بان دا کوئی خاطر خواہ انتظام کوئی نہیں تے سب تو اوکھی گل لے آئی سجے وے دیاں تے بھراواں دے قاتل کھبے وے دیاں تے پتراں دے قاتل نہ تھکیاں اس سارے سفر یقین کر جو یہ جملہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے جڑا فرمایا یہ اس حقیقت نو دیکھ کے فرمایا اللہ کا دین زندہ ہے کربلا کی وجہ سے کربلا زندہ ہے بی بی زینب کی وجہ مک جاندی کربلا دی گل کربلا اگر دسن والی بہن نہ ہوندی جتھے رش بندا عورتاں کٹھیاں ہوندیاں اتھے بی بی زینب تعارف کرواندیاں میرا نانا مصطفیٰ ہے میرا بابا علی ہے میری ماں زہرا ہے وہ حیران ہو کے آخ دیں تسی آل رسول ہو فرمایا اسی آل رسول ہو اور سب تو اوکھی منزل کوفائی کہ جتے مکان دی چھتاں تے آن والیاں اکثر عورتاں بی بی زینب کو قرآن پڑھیا ہے کوئی بی بی نہ پہچان سکی اور بی بی اپنی ہر شاگردن پہچان گیا اور ام حبیبہ مکان دی چھت تے آئی ماحول دیکھ کے برداشت نہ کر سکی مکان دی چھت اتر گئی پانی دا برتن لیا ٹھڈا پانی بھریا اتھے آئی جیتے مولا امام حسین علیہ السلام دی تسی تھی کھلوتی ہے سامنے آ کے آکھ دی بچی ساڑھے نبی دی حدیث ہے اللہ بے گناہ قیدی دی دعا رد نہیں کردہ اللہ یتیم دی دعا رد نہیں کردہ تو بے گناہ بھی ہے تو یتیم بھی ہے لے بسم اللہ دعا منگ چاہ پھر پانی پھی امام حسین علیہ السلام دی بیٹی دا جواب آئی من ترے کوئی نہیں میرے سارے تسے مارے گا اجرکم اللہ اگلا جواب آئی ایک خوفے دی عورت تو من بار بار قیدن پہ یاخنی اس واسطے جو میرے ہتھن دیاں رسیاں تین دس دیاں تو میں یتیم کیوں آخنی میں تیری دسیا میں یتیم ہوں آخ دی بچی ناراض نہ ہوئی اگر تیرے منہ تے تماچیاں دے داغ نہ ہوئے میں دن کدی یتیم نہ آخ دی انج لگ دے تیرے چھڑا منالا کوئی نہیں حدیث سچ پہ یادی میں بابے دے سامنے جھنکی دی رہی ہوں پانی نہیں پیتا دعا منگنی شروع کر دیتی دس تیری کیڑی دعا ہے آدھی پہلی دعا ہے جی میں تو یتیم ہوئی ہیں میرے بچے یتیم نہ ہو جی میں تو قید ہوئی ہیں میرے بچے قید نہ ہو ایک دعا مانگ سے اللہ میں زندگی ایک دفعہ مدینے پہنچائے میں اپنی آقا زادین سلام کراں جناب زینب قریب آنے گل سن دے پہ جان فرمایا سکینہ ان میرے کول بھیج دے کہ ام حبیبہ جناب زینب دے سامنے آ کے آخدی ناراض نہ ہوئے میں تھوڑی دین آکھیا کچھ نہیں فرمایا میں تیری دعا سن کے بلایا تو جو آدھی اللہ میں نو مدینے لے جائے میں اپنی آقا زادین سلام کران ذرا دستے صحیح تیری آقا زادی دنا کوفے دی عورت دی آواز یہ قیدن اللہ مان پڑھو دنا بازارنچ نہیں چاہیدہ بڑیاں عزتاں والی ہے بڑے شرماں والی ہے بڑے وڈے پیو دی دھیے ہو دے بھیرا عرشاں دے وسدے بی بی زینب فرمادن اچھا نانے دس دیئے دسا او کتھو دی رانا لیے کوفے دی عورت دی آواز یہ بسم اللہ کرا مدینہ مصطفیٰ
کوئی محلہ یاد ہے محلہ بنی ہاشم کوئی گھر دی نشانی اکو تے پکی نشانی ہے قبر رسول اللہ سایہ او دے وہڑے چھوڑے بی بی فرما دن میں بھی اسے مدینے دیران آلیاں میرا گھر بھی محلہ بنی ہاشم چھے میرے گھر بھی قبر رسول اللہ سایہ ہوندے حبیبہ تڑپ کیا دیئے قیدن اللہ مان پاڑو 18 بھیراوہ دی بھیڑ خدا ایک غازی کائنات تو بھاری ہے خدا تے بازار جوڑ نہیں بی بی فرما دنوں جان دیاں دی جو میں جان دیاں کوئی نہیں جان دا میں قرآن پڑھ دی رہیاں میں شریعہ سکھ دی رہیاں میں او دے چہرے تو واقفا چہرے دا نام آیا فرمایا اپنے ہتھا نال میرے متھے تو وال ہٹا میری مجبوری ہے میرے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے اپنے ہتھا نال میرے متھے تو وال ہٹا مینو غور نال ویکھ مولا علی دی دھی میاں امامین کریمین حسنین دی بہن میاں غازی المالے دی سین میاں حبیبہ جو غور نال ڈٹھے قدمہ تے جھن پئیا دی میں نے دسا کتھے آج کل غازی وسدائے اس شہر دا نام کیا ہے میں کوشش کر کے ونج دیواں تیریاں قیدان دی اطلاع فرمایا نہ روا میرا غازی مارا گیا میرا حسین مارا گیا جڑا قرآن پیا پڑھدا میرا حسین ہے جدے گلے تو کے اے سجا دے جدہ سر گھوڑے دی گردن آلے میرا غازی ہے ہتھ بن کیا دیا قضادی کھانا لے آواں پانی لے آواں فرمایا کسے شہدی لوڑ نہیں کوئی چادر ہے دے لیا او میں پردہ کرا میں وڈی پردے داراں رو پیو اللہ شام لے جائے 4 دروازے حرم اچ کھل لین شیشے دے کیبن لگی ہوئے سیاہ رنگ دیاں چادراں لٹکی ہوئیاں ہر چادر دے اتے لکھے وقف سیدہ زینب دربان موجود رہندا ہے کسی ایسی عورت نو اندر نہیں جان دیندہ جدے کل چادر نہ ہوئے یا چادر ہوئے تے چھوٹی ہوئے عربی زبان سمجھا لیندہ ہے او دی قبر تے نہ جا او تے آن دیئے پہ میں منگ دی رہی ہوں میری قبر تے بغیر چادر دے کیوں آئی ہے جیڑی بی بی آج بھی برداشت نہیں کر دی کوئی مستور بغیر چادر دے آوے اللہ جنے بغیر چادر دے بازاروں چکے میں گزر گئی اللہ لعنت اللہ علیہ قوم العالمین